اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، تو ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی، تو اس وجہ کی تلاش کو ربط کہتے ہیں کہ ماقبل کے ساتھ ایک صورت کا کیا تعلق ہے۔ ساتھ میں بعد میں جو صورت ذکر کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس کا بھی صورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ اگلی صورت میں جا کے پڑھتے ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ ہے تو اس میں ہم ربط ماقبل نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی صورت اور ہے ہی نہیں جو کتاب میں ذکر ہو۔ البتہ نزولی اعتبار سے اس میں ایک تعلق بنتا ہے کہ اس سے ماقبل میں کون سی صورت نازل ہوئی ہو، یہ اس کے بعد نازل ہوئی۔ پھر صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی آسان لفظوں میں اگر ہم صورت کے مضامین کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کو خلاصہ کر کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ صورت کا شان نزول کیا ہے، یا یوں کہیں کہ صورت کے نازل ہونے کی حکمت کیا ہے، یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شان نزول کہتے ہیں، یہ ایک مستقل مبحث ہے، علوم القرآن میں اس پہ تفصیل سے بحث آئے گی، لیکن خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ حالات اور ارد گرد کے جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو سامنے رکھ کر ایک وحی آتی ہے، یا کوئی سوال کر لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے لوگ ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں یوں کہہ دیجیے۔ تو کوئی سوال آتا تھا تو اس کے جواب میں وحی آ جاتی تھی۔ کوئی ایسا واقعہ پیش ہوتا تھا، مثلا قبلہ تبدیل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو قبلہ تبدیل ہوا۔ 16-17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، لیکن حضور کی اپنی خواہش یہ تھی کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا ہے مجھے اس طرف موڑ دیا جائے۔ تو یہ ایک وجہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے ہمیں دیکھتے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب وہی آئے گی، تو جائیے ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ وہ حالت ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا عمل ہو جاتا جس پہ تنبیہ ہوتی، تنبیہ ہوتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی۔ مثلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابین صحابی، کفار مکہ اور صنادید قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھیوں کو ہٹانے کا ایک منصوبہ یہ بنایا کہ ہم حضور کے قریب ہوتے ہیں، مانیں گے تو ہم نہیں، لیکن جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے۔ تو انہوں نے اس منصوبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت اختیار کی اور شرط لگائی کہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے یہ جو فقیر مقیر لوگ ہیں یہ نہیں بیٹھیں گے آپ کے پاس، ہماری یہ شرط ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ جل شانہ ان لوگوں کو جو کہ کمزور اور فقیر، اور ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت نادار اور غریب لوگ، بلکہ ہر پیغمبر کا ساتھ دینے والے لوگ غریب اور کمزور لوگ ہوتے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حریص تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ تو ویسے میرے ساتھی ہیں، آپ ناراض نہ ہوں، تو جب یہ لوگ آیا کریں آپ اس وقت میری محفل میں نہ آیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت عام تھی، سب کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یا کسی محفل میں تشریف فرما تھے اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے ارد گرد، تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے حضور کی آواز سنی، وہ تو تھے نابین صحابی، تو یہ شرط لگائی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حکمتاً، تو وہ چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات ناگوار گزری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم سے منہ پھیر لیا، ہو گئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وحی کے مختلف حالات ہوتے تھے، انہی حالات اور ان کیفیتوں کو بیان کرنا یہ شان نزول ہے۔ تفصیل ہم وہاں اپنے مقام پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں بہت سے اقوال بھی ہیں، کچھ لوگ اس کے قائل ہیں، کچھ لوگ قائل نہیں ہیں، کیوں قائل ہیں کیوں نہیں ہیں اس پہ بحث ہوگی انشاءاللہ۔ شان نزول کے ساتھ ساتھ حکمت نزول سورت اور سورت کے امتیازات۔ سورت کے امتیازات کا مطلب یہ ہے کہ ویسے امتیاز پہچان کو کہتے ہیں۔ سورت کی پہچان کون سی چیز سے ہوتی ہے؟ اس امتیاز کو جو کسی اور صورت میں نہیں پائی جاتی یا اس کیفیت سے دوسری صورت میں نہیں پائی جاتی، اسے امتیاز کہتے ہیں۔ پھر اس صورت میں سجدات وغیرہ اس قسم کے مضامین ہیں۔ صورت میں مشکلات، مشکل آیات کون سی ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ ممکن ہوا اور وقت نے ساتھ دیا تو بلاغات صورت کا ذکر کریں گے کہ صورت میں بلاغی نقطے کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں، اور صورت میں محکمات اور متشابہات کیا ہیں۔ اب بلاغی صورت اور مشکل صورت وہ کیا ہے؟ صورت میں ایک آدھ آیت یوں آ جاتی ہے جسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو مفسرین نے اس صورت کی اس آیت کو پوری تفصیلات کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس میں جو مشکل ہے، عقدہ ہے، وہ حل ہو جائے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی صورت کی ایک آیت کسی دوسری صورت کی کسی آیت کے ساتھ بظاہر ٹکراؤ کر رہی ہوتی ہے، تو اس ٹکراؤ کو زیر بحث لانا اور اس کو ختم کرنا کہ قرآن کریم میں ایسا کوئی تضاد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حل مشکل صورت۔ صورت کے اس مشکل کو حل کیا گیا تفاسیر نے اسے بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ سورت کے بلاغات کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اپنی باتیں کی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی کلام جو ہے وہ بلاغت و فصاحت کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہے۔ ویسے تو پورے قرآن کا مقابلہ کوئی پیش نہیں کر سکتا، پورے قرآن کریم کی طرح کی کوئی بھی آیت کوئی نہیں لا سکتا،
قرآن کریم نے چیلنج کیا ہوا ہے. ہم اعجاز قرآن کے بحث میں تفصیل پڑھیں گے کہ قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن عاجز کر دینے والی کتاب ہے اور قرآن نے لوگوں کو عاجز کیا ہے. بڑے بڑے شعراء قرآن کریم کا توڑ نہیں نکال سکے، حالانکہ قرآن نے چیلنج دیا ہے. فَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. فرمایا سارے انسان اور سارے جنات اگر جمع ہو جائیں اور کہیں کہ اس قرآن کی طرح کوئی کتاب لا سکتے ہیں، اللہ فرماتے نہیں لا سکتے. پھر عرب کے 10 بڑے قبیلے تھے جو بلاغت و فصاحت میں بہت ماہر تھے، انہیں چیلنج کیا گیا. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. لاؤ 10 گڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، ہر قبیلہ ایک صورت لے آؤ. تم نہیں لا سکتے. پھر چیلنج کو اس سے بھی زیادہ سخت کیا، جو میں نے الفاظ کہے کہ کسی بھی صورت کو نہیں لا سکتے. قرآن نے اس کو ذکر کیا. فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو نا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ. اور پھر یہ فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے خداؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے خداؤں کو